پچھلی دفعہ جی ہم نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جو بھی تبدیلی آپ نے کرنی ہے وہ اپنے آپ سے شروع کرنی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا جی اپنے آپ سے کیسے تبدیلی شروع کریں؟ اپنے آپ سے تبدیلی شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں موجود ہیں، آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں سے کام لے کے آپ لوگوں کی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ ہمارا اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمارا ان لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے جن کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں، جنہیں ہم کمیونٹی کہتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک روایت چلی آتی ہے کہ جو ہمارے سے اختلاف کرے تو ہم اسے اپنا دوست نہیں سمجھتے، اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جب اختلاف ہو تو ہم اس کا راستہ نکالنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عام لوگوں اور حکومت کے درمیان کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ان تین چیزوں کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت سے کام ایسے ہیں جو ہو سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ اعتماد کریں اور ہمت کریں کہ جی ہم تبدیلی لائیں گے۔ پھر ہم لوگوں کے ساتھ مکالمہ شروع کریں، اور پھر لوگوں کے حالات کو سمجھ کے حکومت کے ساتھ مکالمہ شروع کریں۔ آج میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے ایک کہانی سناؤں گا اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی۔ وہاں پہ ڈاکٹر اختر حمید خان تھے، اس کے ڈائریکٹر، جو کہ پچھلی صدی میں پورے جنوبی ایشیا میں کسی نے اگر غربت ختم کرنے کا اور دیہی ترقی کا کام سب سے بڑھ کے کیا ہے تو وہ اختر حمید خان تھے، جنہوں نے اس کے نئے نئے راستے دکھائے۔ اورنگی کی ایک 10 لاکھ کی آبادی ہے، جسے ہم کچی آبادی کہتے ہیں، جہاں پہ لوگ اس لیے آئے کہ انہیں رہنے کے لیے مکان مہیا نہیں تھے، تو وہ جو سرکاری زمین تھے اس پہ انہوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ تو ایک ادارے نے اختر حمید خان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ یہاں کی غریبی ختم کرنے میں کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو ان کا میں لوگوں سے پوچھوں گا، آپ کے کہنے پہ میں نہیں کام کروں گا، لوگوں سے پوچھوں گا۔ تو 6 مہینے تک وہ اورنگی میں گھومتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، چائے خانوں میں، ہوٹلوں میں، محلوں میں، گلیوں میں جا کے بات چیت کرتے رہے اور دیکھتے رہے۔ تو انہوں نے ایک بہت اہم بات دریافت کی کہ جو لوگ غریبی کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں، جو خاندان، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کا جو روزی کمانے والا فرد ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری کے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا کہ جب گھر کا کوئی روزی کمانے والا فرد بیمار پڑ جاتا ہے تو عام طور پہ اس کے علاج پہ اتنا خرچہ آتا ہے اور گھر کے لوگوں کو اتنا قرض لینا پڑتا ہے کہ اس قرضے کی ادائیگی کی وجہ سے ان کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اور وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اخراجات کے ذریعے سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پتہ چلانے کی کوشش کی کہ یہ بیماری جو ہے، یہ کون سی بیماریاں ہیں جن کے علاج پہ اتنا خرچ آتا ہے اور جس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ 90% بیماریاں غریب علاقوں میں اور اورنگی میں بھی وہ ناصاف پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پینے کا صاف پانی لوگوں کو نہیں ملتا، یا گندا پانی گلیوں میں، جوہر میں کھڑا رہتا ہے، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، مچھر پیدا ہو گیا اس سے۔ تو ان کا تعلق پانی سے اور سینیٹیشن سے ہے۔ تو اگر اس کا نظام ہو جائے تو لوگوں کی غربت بہت حد تک اس کا مداوع ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ لوگ سینیٹیشن کا نظام کیوں نہیں بناتے۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ ایسے ہی نہیں، ہر کسی نے اپنے گھر کے آگے وہ گڑھا بنایا ہوا ہے سیمنٹ کے ساتھ، جسے سوک پٹ کہتے ہیں۔ اس میں ان کا پانی اکٹھا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں مچھر جمع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ رستا ہے پانی، تو پینے کا پانی خراب ہو جاتا ہے، تو پیٹ کی بیماریاں، معدے کی، آنتوں کی، جلد کی، ملیریا دوسری ہو جاتی ہے۔ تو جب تک پانی کا اور سینیٹیشن کا نظام ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ غریب آدمی سال کے 2000 3000 اگر لگاتا ہے اپنے علاج پہ،
تو اگر سینیٹیشن کی لائن بچھائے اور اس کے لیے خود پیسے دیں تو کتنا آئے گا؟ تو پتہ چلا کہ فی گھر 500 روپے سے زیادہ خرچ نہیں آئے گا. اگر پائپ لائنیں بچھانے کا کام اور جو گٹر بنانے ہیں اس کا کام غریب آدمیوں کے حالات کے مطابق ٹیکنالوجی سے کیا جائے تو ان کا یہ تو اچھی بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ آپ نے جو سوک پٹ پہ خرچہ کیا ہے اس سے بھی بہت کم خرچہ آتا ہے سوئے لائن بچھانے میں، اور جو بیماری کے علاج پہ آپ پیسے لگاتے ہیں اس سے بھی کام آتا ہے. تو آپ پھر سوئے لائن کیوں نہیں بچھاتے؟ تو لوگوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا. سوئے لائن بچھانے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک پورے علاقے کا نقشہ جس سے پتہ چلے کہ زمین کی ڈھلان کس طرف ہے، اور اس سے پتہ چلے کہ سوئے لائن کو آپ نے جب بچھانا ہے تو کتنی گہرائی میں وہ ہر گلی میں، اور اس کا رخ کس طرف. تو اس سے کہتے ہیں لیول سروے. پہلا نقشہ بنانا ہے، میپنگ اور لیول سروے. وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس قابلیت نہیں موجود تھی. تو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ نے OPP نے ان کا نقشہ اور لیول سروے کا کام کیا، اور وہاں کے جو مستری تھے انہیں سکھانا شروع کیا کہ جو گٹر، جو مین ہول 6 دنوں میں ایک بنتا تھا وہ ایک دن میں 6 بنانے لگ گئے شٹرنگ ڈالنے کے ذریعے سے. تو انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی ڈھونڈی جو پائپ لائن کی وہ چوڑائی تھی اس کو کم کیا، اور بہت سی چیزیں کم کر کے اس کا خرچہ اتنا کم کر دیا کہ بہت معمولی رقم سے ایک گلی کے لوگ سب لوگ اگر اپنا حصہ ڈالتے آسانی سے لائن ڈال سکتے تھے. وہ ان کے علاج سے بھی کم خرچہ تھا اور سوک پیٹ سے بھی کم خرچہ تھا، لیکن اس سے بیماریاں بڑی حد تک ختم ہو جاتی. تو جب یہ بات انہیں سمجھ آ گئی تو انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ آپ اپنے سیوریج لائن ڈالیں. تو لوگوں نے کہا نہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، پتہ نہیں کہیں سے یہ بوریاں بھر کے لے آئے ہیں پیسوں کی. تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ خود ڈالیں. انہوں نے کہا اگر آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ ہی لائن ڈالیں گے، میں نہیں ڈالوں گا. تو پہلی بات لوگوں کے اندر بھی اعتماد پیدا کرنا اپنے اندر کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو پہلے 6 مہینے انہیں لگا سمجھنے میں مسئلے، دوسرے 6 مہینے لگے لوگوں کو قائل کرنے میں. انہوں نے کہا جب تک آپ نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا. پھر 6 مہینے بعد پہلی گلی ڈالی انہوں نے، پہلی لائن ڈالی تو یہ کام شروع ہوا. لیکن اس میں سب سے اہم بات تھی کہ جب لوگوں نے سوئے لائن ڈالنا شروع کی تو اس کے لیے پیسے چاہیے تھے، اس کے لیے بازار سے سامان خریدنے کی ضرورت تھی، مستری کو لا کے اس سے کام کروانے کی ضرورت تھی. تو OPP نے کہا کہ ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لیں گے، آپ اپنے پیسے خود اکٹھے کریں گے، خود بازار سے چیزیں خریدیں گے، خود اس کا حساب کتاب رکھیں گے، ہم آپ کو صرف لیول سروے دے دیں گے اور آپ کے مستری کی ٹریننگ کر دیں گے. اس کی جو ہے اس پہ نظر بھی کام پہ آپ نے رکھنی ہے کہ ٹھیک طریقے سے ہوا ہے یا نہیں، کل کو آپ ہمارے پاس نہیں آئیں. تو یہ جو اعتماد بڑھانے کا طریقہ اس میں ایک بڑا اہم اصول ہے. پہلے تو آپ لوگوں کے حالات کو معلوم کریں، دوسرا لوگوں کو ذمہ داری دیں کہ انہیں بہتر کرنے کے لیے کام کریں. آپ صرف انہیں وہ معلومات اور علم دیں جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کام نہیں ہو رہا. تو یہ ایک گلی سے کام شروع ہوا اور 7,000 گلیوں میں پہنچ گیا. ان تمام گلیوں میں لوگوں نے اپنے پیسوں سے یہ سینیٹیشن کا نظام قائم کیا، اور پھر وہاں جو پانی سے ہونے والی بیماریاں تھیں ان کی شرح اتنی کم ہو گئی جتنے بہت مالدار اور خوشحال علاقوں میں کراچی کی تھی. تو یہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا تھا کہ جب اپنے آپ سے کام شروع کریں تو اپنا اعتماد، لوگوں کا اپنے اوپر اعتماد اور لوگوں اور حکومت کے درمیان اعتماد. اب حکومت سے کیسے تعلق ہوا؟ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ گھر اور گلی کے اندر کا کام لوگ اپنے پیسے سے کریں گے. گھر میں اگر ٹوائلٹ لگانا ہے اور گلی میں لائن بچھانی ہے اس سے باہر حکومت کام کرے گی. جو ٹرنک لائن بچھانی ہے بڑی جس پہ خرچہ آتا ہے، اور ڈسپوزل جہاں کرنی ہے پانی کو جہاں جا کے آخر میں پھینکنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کمپوننٹ شیئرنگ. اس میں لوگ اپنے حصے کا کام کرتے تھے جس کی وہ اپنے جیب سے پیسے ڈالتے تھے، اور حکومت کی ذمہ اپنا کام تھا. جب حکومت کو نظر آئے کہ 7,000 گلیوں میں لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کے قریب سرمایہ کاری کر دی ہے تو ان کا لوگوں پہ بھی اعتماد پیدا ہو گیا، اور لوگوں اور حکومت کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق پیدا ہوا جو اب تک چل رہا ہے. تو یہ طریقہ ہے. یہاں پہ میں بات ختم.